الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا نظير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قابل صد احترام محترم و مکرم سامعین، آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب کی وہ مشہور آیت تلاوت کی ہے جس کو آیت ختم نبوت کہا جاتا ہے، اور یہ آیت تلاوت کرنے کی غرض یہ ہے کہ آپ حضرات کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کی جائے اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب ذوالجلال نے جو شرف عطا فرمایا ہے ختم نبوت اور رسالت کا، اس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے۔
جیسے مسلمان اللہ کی توحید پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ کسی اور نے اس کو جنا ہے، اور وہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے اور پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اس کائنات کے نظام کو چلانے میں اللہ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ میں اکیلا ہوں، کوئی میرے ساتھ اور ہوتا جو میرا ہاتھ بٹاتا۔ اللہ کو کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، بے عیب ہے، ہر قسم کی کمزوری سے مبرہ ہے۔ یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ ایسے ہی ہمارے بنیادی عقائد میں سے یہ بات بھی شامل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اللہ نے نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا تھا، اس سلسلے کو اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مکمل کر دیا ہے۔ بعد میں قیامت تک آنے والے تمام وہ لوگ جو راہ ہدایت پر چلنا چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرتے ہیں، جو قیامت کے دن اللہ کے عتاب اور عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے لازم ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بھی تسلیم کرے اور ساتھ ساتھ عقیدہ ختم نبوت کو بھی تسلیم کرے کہ اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ختم نبوت کا تاج سجایا ہے۔ قیامت تک کوئی اور شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس کے دعوے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ قیامت تک اگر کوئی بھی شخص، چاہے وہ نیکی اور تقوی کے کتنے ہی بلند مقام پر فائز کیوں نہ دکھائی دے، کوئی ایسا انسان جس کے ماتھے پر محراب بنے ہوئے ہوں، جس کے شب و روز اللہ کی عبادت میں گزرتے ہوں اور کردار کے اعتبار سے وہ پاکیزہ انسان سمجھا جاتا ہو، سیرت کے اعتبار سے وہ باقی لوگوں کے لیے قابل رشک سمجھا جاتا ہو، لیکن اگر وہ یہ کہے گا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، کسی بھی قسم کی نبوت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، تو لا شک لا ریب وہ شخص کافر ہوگا۔ ہم اس کو نیک متقی اور پارسا تو کیا تسلیم کریں، ہم اس کو دنیا کا ذلیل اور رسوا شخص سمجھیں گے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں 20 آیات میں ختم نبوت کا عقیدہ بیان کیا، 1-2 آیات نہیں ہے، یہ آیات 20 کی تعداد میں موجود ہیں جن میں اللہ نے نبوت اور رسالت کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کرنے کا اعلان فرمایا ہے۔ لیکن جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کو بطور خاص آیت ختم نبوت کہا جاتا ہے، کیونکہ بالکل صاف اور ستھرے انداز میں اللہ نے اس آیت میں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان فرمایا۔
ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد جو اللہ نے عطا فرمائی، وہ بچپن میں ہی اللہ نے واپس لے لی۔ 3 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے، طیب، طاہر، عبداللہ اور قاسم۔ سیرت نگار حضرات لکھتے ہیں کہ اصل میں یہ جو قاسم تھے، عبداللہ بھی انہی کو کہا جاتا تھا، اور تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم تھے جو مدینہ منورہ میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے۔ 2 بیٹے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ تو چھوٹی عمر میں یہ بچے وفات پا گئے۔ اس پر مشرکین کو زبان درازی کا گویا موقع مل گیا، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا، جی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کو اللہ کا رسول قرار دیتے ہیں، جبکہ حالت یہ ہے کہ ان کی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہتی۔ الیاذ باللہ، اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو باقی لوگوں کی نسبت زیادہ بیٹے عطا فرماتے، جبکہ ان کا تو کوئی نرینہ فرزند زندہ ہی نہیں رہتا۔ مشرکین نے یہ اعتراض کیا، تو اس اعتراض پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا، ملال ہوا، رنج ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر نازل فرمائی، جس میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، انا اعطیناک الکوثر۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہوا اگر آپ کی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہتی تو اس پر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ کوثر یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی پیغمبر کو بھی ہم نے عطا نہیں کی، اور ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ یہ کوثر کیا چیز ہے؟ اس پر مفسرین کرام نے اس کے بہت سے معنی لکھے ہیں، اس کے بہت سے مفہوم لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جنت کی ایک نہر کا نام ہے کوثر، اور ایک مشہور حدیث ہے، بلکہ متعدد احادیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے حوض کوثر عطا فرمائیں گے۔ حوض کوثر، جہاں سے میں مؤمنین کو جام بھر بھر کر پلاؤں گا، پانی بھر کر پلاؤں گا، اور جو شخص کوثر کا ایک جام پی لے گا، قیامت کے سارے دن میں پھر اس کو پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا فرمایا۔ اور کوثر کا معنی بعض حضرات نے کیا ہے خیر کثیر۔ اللہ نے ہر قسم کی بھلائی کثیر مقدار میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ آپ کو عطا فرمائی ہے۔ بعض حضرات نے اس کا معنی کیا ہے کوثر کا، کیونکہ کوثر کا لفظ کثرت سے ہے، تو صحابہ کرام کی کثرت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو،
کسی نبی کو اللہ نے ایسے صحابہ نہیں عطا فرمائے جیسے اللہ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ تو یہ سارے کوثر کے معنی ہیں، اور اس کا ایک اور معنی جو ہر آدمی کی سمجھ میں بآسانی آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کثیر امت عطا فرمائی ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ ظاہر ہے اگر کوئی اور نبی آئے گا تو پھر امت تو بڑھ جائے گی، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے نہیں، اس وجہ سے اللہ نے اتنی کثیر امت عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک آنے والا ہر وہ شخص جو صراط مستقیم کا طلبگار ہوگا اس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، اس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونا پڑے گا۔ انا آتیناک الکوثر۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ نرینہ اولاد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ نہ رہی اور بہت جلد وفات پا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مشہور شخصیت ہے، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کیا، خواتین میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، نابالغ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ جو زید بن حارثہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے، خادم تھے، آپ کا گھر کا کام کاج کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے پیار تھا، بہت محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹے جیسا بنایا ہوا تھا، بیٹا بنایا ہوا تھا۔ اور معاشرے میں لوگ دیکھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غلام زید سے ایسے پیار کرتے ہیں جیسے باپ اپنے حقیقی بیٹے سے پیار کرتا ہے، تو اس وجہ سے لوگوں نے حضرت زید کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ تو زید بن حارثہ تھے، ان کے والد کا نام محمد نہیں تھا، ان کے والد کا نام حارثہ تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کی وجہ سے وہ زید بن محمد کہے جانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ احزاب میں حکم فرمایا، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ اللہ تعالیٰ کیا انصاف کی بات یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے باپ کی طرف نسبت کر کے پکارا جائے، لہذا یہ جو زید ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہیں، یہ حارثہ کے بیٹے ہیں، لہذا زید بن حارثہ کہہ کر پکارا جائے، زید بن محمد کہہ کر نہ پکارا جائے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں عرب میں یہ رواج تھا کہ لوگ کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے، تو منہ بولے بیٹے کو اسی طرح وہ حقوق دیتے تھے جس طرح اپنے حقیقی بیٹے کو حقوق دیتے ہیں۔ منہ بولا بیٹے کو جائیداد میں بھی حصہ ملتا تھا، منہ بولا بیٹا جس گھر میں ہوتا تھا تو اس گھر کی بچیوں سے اس کا نکاح بھی حرام سمجھا جاتا تھا، یعنی جس شخص نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے، منہ بولا بیٹا بنایا ہے، تو اس کی بیٹیوں کے ساتھ اس کا نکاح حرام سمجھا جاتا تھا۔ یہ جاہلانہ رسم تھی، اللہ تعالیٰ اس رسم کو ختم کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ یہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے یہ حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا،
اس پر حقیقی بیٹے کے احکام لاگو نہیں ہوتے، لہذا یہ جس کا بیٹا ہے اسی کی طرف اس کو منسوب کر کے پکارو۔ زید حارثہ کا بیٹا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں ہے، لہذا زید بن حارثہ کہا جائے گا، زید بن محمد نہیں کہا جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس آیت کو آیت ختم نبوت کہا جاتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم نے شان اتنی بلند کی، ولکن رسول اللہ، کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور صرف رسول ہی نہیں ہے، وخاتم النبیین، اللہ نے ان کو خاتم النبیین بنایا ہے۔ نبوت اور رسالت کا سلسلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ نے ختم فرما دیا ہے۔ یہ آیت ختم نبوت ہے۔ اس آیت میں خاتم النبیین کا لفظ استعمال کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے ارشادات میں اس بات کو واضح کیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، اللہ نے مجھے اس آیت میں خاتم النبیین کا لقب عطا فرمایا ہے، مجھے اللہ نے خاتم النبیین کا منصب عطا فرمایا ہے، میں خاتم النبیین ہوں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ تو ایک مقام ہے نا قرآن مجید کا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، جیسا میں عرض کر چکا ہوں، 20 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں، قرآن مجید جیسے ہی ہم کھولتے ہیں، گتا جیسے ہی ہم الٹتے ہیں، تو ہمارے سامنے سورہ فاتحہ ہوتی ہے دائیں ہاتھ پر، اور سامنے سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہوتی ہے، آمنے سامنے سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی پہلے گویا اس پہلے صفحے پر جہاں سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی عقیدہ ختم نبوت بیان فرما دیا۔ کیوں کہ بنیادی عقائد میں سے تھا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم تھا کہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، اس کے نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے، لیکن جب بعد میں یہ کتابی صورت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سامنے آئے گا، اس وقت اس کی ترتیب الگ ہوگی۔ یہ ترتیب والا مسئلہ آپ کو معلوم ہے، آپ نے یہ بات ضرور پڑھی اور سنی ہوگی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی تھی وہ سورہ فاتحہ نہیں تھی، وہ سورہ بقرہ نہیں تھی، بلکہ سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سورت نازل ہوئی تھی سورۃ العلق۔ اس کی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ یہ 5 آیتیں تھی، لیکن ظاہر ہے کہ اب جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں